حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد. عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری آخری گفتگو ہے اور بظاہر اس عزاخانے کی بھی اس سال کی آخری مجلس ہے. انشاءاللہ پروردگار مزید مجالس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عزاداری کے اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. جنہوں نے اس عزاداری کے اندر دام میں دیرہ میں سخن قدم میں کسی بھی طریقے سے شرکت فرمائی ہے، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ. گرچہ اس سال ہم آپ کے لیے ایک نئے خطیب تھے، شاید ہم نئے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے عقیدے پرانے ہیں. انشاءاللہ جیسے آپ نے ہمارے پہلی گفتگو کے اندر ہمارا استقبال کیا اور الحمدللہ فیڈ بیک ہمیں ملتا رہا اور بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہر طبقہ فکر یہاں پر موجود ہے اور بہت توجہ کے ساتھ ہماری گفتگو سماعت فرما رہا ہے. انشاءاللہ پروردگار ان کی سماعتوں کو مزید بلند فرمائے اور انہیں ذکر خیر سننے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی گفتگو کے اندر ایک بات آئی تھی کہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں ارشاد ہوا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے بنایا ہے ان انبیاء کو وہ امام کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. تو کل کی گفتگو کے اندر ایک اور آیت کریمہ بھی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا جو سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 41 ہے، جس کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے کچھ ایسے امام بھی بنائے ہیں کہ جو آتش جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو سوال بعض احباب کی طرف سے ہم پر یہ آیا کہ کیا قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ خدا ہی نے امام باطل بھی بنائے ہیں، خدا ہی نے امام حق بھی بنائے ہیں؟
کہ یہ بات ہے، یا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ انسان خود اپنے کردار کی وجہ سے، خود اپنے مزاج کی وجہ سے، خود اپنے ماحول کی وجہ سے، خود اپنی طبیعت کی وجہ سے اتنا وہ بگڑ چکا ہے کہ خدا نے اسے امام باطل کہہ دیا. کیا اس کے اندر وجہ ہے؟ دو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے ہدایت اور ایک لفظ ہے جعل اور بناوٹ. قرآن کریم جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، اور سبھی کو ہم نے ہدایت دی ہے، چاہے وہ فرعون ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ نمرود ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ پاک افراد ہو چاہے وہ برے افراد ہوں، سبھی کو ہم نے ہدایت دی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، راستے کی ہدایت کرتی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ جو کفران نعمت کرنے والا. اسی طریقے سے ہم سے کہا گیا کہ ہم دعا مانگے تو کون سی دعا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، یا صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. جتنے حصے میں ہم ثابت قدم ہیں، جتنے حصے میں ہم راہ حق پر ہیں، اتنے حصے میں ثابت قدم فرما، اور جتنے حصے میں نہیں ہیں وہاں پر ہماری ہدایت فرما. تو پروردگار وہ ہے جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے. پروردگار نے بنا رکھی ہے اس دنیا کی ہدایت کے اوپر، بنا رکھی ہے اس دنیا کی توحید کے اوپر. اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کی تعریف بیان کی گئی، فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، اور فطرت اسلام کا بھی جو بنیادی ترین عقیدہ ہے وہ ہے توحید. آگے خود نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یعنی المعرفہ للہ، یعنی معرفہ بان اللہ خالقہ، یعنی اس معرفت کے ساتھ ہر بچے کو پیدا کیا ہے کہ اس کا خالق اور مالک پروردگار ہے. اسی لیے پھر نبی اکرم نے بھی اس آیت کو کوٹ کیا، اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے گا لَإِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب بیک آواز ہو کر کہیں گے کہ پروردگار ہے جو زمین و آسمان کا پیدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اس دنیا کی بنا رکھی ہے، انسان کی زندگی کی بنا رکھی ہے تو فطرت اسلام پر رکھی ہے، توحید پر رکھی ہے، ہدایت پر رکھی ہے. اب ہدایت کا راستہ بتانے کے بعد اگر انسان خود گمراہی کے راستے پر چلا جائے تو یہ ابتدائی طور پر پروردگار نہیں چاہتا کسی انسان کو بھی کہ وہ گمراہی کے راستے پر جائے، وہ جہنم کا شکار ہو جائے. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کی تو اس نقطے کو بیان کیا ہے، کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ، سے مراد وہ لوگ ہیں جس کی مثال ایسی ہے کہ اسکول کے اندر کچھ نالائق شاگرد بھی ہوتے ہیں، نہ یہ کہ وہ خود خراب ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اذیت کا تکلیف کا سبب بنتے ہیں. تو استاد پھر ایسے نالائق شاگردوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر، اور جب وہ اپنی نالیاقتی کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کچھ اور اسٹوڈنٹس اور کچھ اور شاگرد بھی ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام ہو گئے ہیں، یہ اس کے مامومین ہیں. ابتدائی طور پر پروردگار کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان گمراہ ہو، کوئی انسان جہنمی بنے. پروردگار چاہتا ہے ہر انسان ہدایت کے راستے پر آئے، ہر انسان خیر کے راستے پر آئے، ہر انسان جنت کے راستے کی طرف جائے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی نالیاقتی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور اپنے شر جو اس کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے اپنے شر کا اظہار کرے، اور نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہو جائے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے، تو ایسے ہی شخص کو امام باطل کہا جاتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و عالم. کل کی گفتگو میں ایک اور بات بھی آئی تھی، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، گرچہ میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا، کہ نبی اکرم کی کل یہ حدیث آپ کی خبر بیان کی تھی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں میں کبھی ترک نہیں کروں گا. میں اس کا ریفرنس، اس کے الفاظ آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں، چونکہ کچھ میری بھی مجبوریاں ہیں، میں اس وجہ سے مکمل حدیث آپ کی خبر بیان نہیں کر رہا، لیکن جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ انشاءاللہ ضرور اس حدیث کا مطالعہ کریں گے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں
ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے محسوس ہو کہ سننا چاہتے ہیں. خمس لا ادعہن حتی الممات. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں جو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. اچھا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجبات میں سے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ واجبات تو ہر انسان کو انجام دینے, نبی اکرم تو اس سے بہت بالا ہیں, وہ تو مستحبات بھی انجام دیتے ہیں. لیکن اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو بیان فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر انجام دیتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. حتی الممات, یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. یہ عربی میں نے آپ کی بیان کرتی, جو سرچ کرنا چاہیں اسے سرچ کیجئے گا. اور آگے اختتام حدیث کا جملہ یہ ہے لِتَكُونَ سُنَّةٌ لِذَلِكَ, تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے سنت بن جائے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو دیکھیے گا, بہت خوبصورت حدیث ہے. اور اس کی کل ایک بات کو ہم نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خود نبی اکرم یہ چاہتے تھے کہ دوسروں کو عزت دیں, بالخصوص بچوں کو عزت دیں, اس لیے سلام میں خود پہل کیا کرتے تھے. اور پھر خود پر پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے تو غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھا کرتے تھے. تو یہ نبی اکرم کے اخلاق کریمانہ ہیں. یہی کچھ باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. آج کی گفتگو ہماری آخری گفتگو ہے, اور بہت ساری باتیں تھیں جو مولا سید سجاد کے حوالے سے, شہزادی زینب کبریٰ کے حوالے سے بھی ہم بیان نہیں کر سکے. میں انشاءاللہ چند ایک باتوں کو بیان کر رہا ہوں, اور جو صاحبان مطالعہ ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کر جائیں گے. مولا سید سجاد کے صرف القابات زین العابدین اور سید الساجدین نہیں ہیں, بہت سے اور القابات ہیں. اور میں صرف 2 لقب کو اگر آپ کی بیان کروں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے خوبصورت القابات تھے میرے مولا کے. اور یہ القابات کون سے ہیں؟ کچھ القابات وہ ہیں جو خدا دیتا ہے انہیں, اور کچھ القابات وہ ہیں جو دنیا انہیں دیتی ہے. جو القابات پروردگار کی طرف سے ملے تھے وہ سید الساجدین زین العابدین, لیکن مولا اس قدر عبادت کرنے والے تھے, اس قدر سجدے کرنے والے تھے کہ جہاں جہاں اعضائے سجدہ زمین پر لگتے تھے وہ چمڑی سخت ہو جاتی تھی, اور اس چمڑی کے حصے کو کاٹا جاتا تھا اور اسے محفوظ رکھا جاتا تھا. مولا نے فرمایا کہ جب یہ مجھے قبر میں اور لحد میں لٹایا جائے تو میرے ان اعضاء کو جنہیں کاٹا گیا ہے انہیں بھی میرے ساتھ دفنایا جائے. یہ جو سخت اعضاء ہو جاتے ہیں کثرت سجدہ کی وجہ سے, جو روزانہ ہزار رکعت نمازیں پڑھنے والا ہو, وہ جو 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں مستحبات اور نافلہ کی ساتھ اگر نماز پڑھ لیں تو ان کے ماتھے کے اوپر بھی ایک جگہ سج جاتا ہے. تو وہ کہ جو ہزار رکعت روزانہ نماز پڑھنے والا ہو, اور بعض روایتوں کے اندر بڑے سخت جملے ہیں, کہا کہ ایسا نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ ان کے اعضائے سجدہ کو کاٹا جاتا تھا, بلکہ سال میں 7 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ اتنے سخت ہو جاتے تھے کہ ان حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا. مولا سید سجاد اس قدر نماز پڑھنے والے تھے. اس کے بعد مولا کو لقب دیا ہے دنیا والوں نے ذو الصفنات, یعنی وہ یہ شخص ہے کہ جس کی چمڑیاں نکال دی گئی ہیں, جس کی کھالیں نکال دی گئی ہیں. اللہ اکبر, مولا کو یہ لقب دیا. دوسرا ایک لقب ہے مولا کا جو دنیا والوں نے دیا, وہ ہے صاحب الجراب. صاحب الجراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بوریوں والا ہے, آئے ہائے, وہ جو نمازی اتنا بڑا ہو, اتنا بڑا سجدہ کرنے والا ہو, اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ جو ہزار رکعت نمازیں پڑھنے والا ذو الصفنات ہو. عام طور پر جو نمازی ہوتے ہیں وہ حقوق العباد کے معاملے میں پیچھے ہوتے ہیں, لیکن میرا مولا وہ ہے حقوق اللہ کو بھی سب سے زیادہ انجام دینے والا ہے, حقوق العباد کو بھی سب سے زیادہ. اس لیے مولا رات کی تاریکی میں تھیلا اپنی بوری اپنے پشت پر رکھ کر نکلا کرتے تھے, اور یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھلایا کرتے تھے, اور اتنی کثرت کے ساتھ کھلایا کرتے تھے کہ گلی کوچوں سے جب تشریف لا رہے ہوتے تھے تو بچے کہتے تھے صاحب الجراب آ رہا ہے, صاحب الجراب آ رہا ہے, بوریوں والا آ رہا ہے, بوریوں والا. اور جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اپنا تعارف کیوں نہیں کروا دیتے تاکہ یہ کہیں کہ کم از کم سید سجاد آ رہے ہیں, کم از کم علی ابن الحسین آ رہے ہیں, کوئی ادب سے نام لے. کہا کہ نہیں, ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کے لیے عبادت کی, اس لیے لوگوں سے مجھے تعریفیں نہیں چاہیے. اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. کہ جب مولا متقیان کو بھی نجف اشرف میں دفنا کر حسن و حسین واپس آئے ہیں اور بوڑھے سے ملاقات کی تو سوال کیا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟
کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ روزانہ ایک شخص میرے پاس آیا کرتا تھا, میری دلجوئی کیا کرتا تھا. 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا. کہا اس کا نام تو بتا. ہائے ہائے ہائے, نام تو بتا. کہ میں نے کئی مرتبہ اس سے نام پوچھنے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ اس نے کہا کہ ایک عبد خدا ہے جو تیرے پاس آیا ہے. پھر میں نے کہا کہ کچھ اور صفت تو بتا کہ وہ کیا کہتا تھا, کیا باتیں کرتا تھا. کہا وہ ایک جملہ کثرت کے ساتھ کہتا تھا, مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے, ایک پردیسی دوسرے پردیسی کے ساتھ بیٹھا ہے. جیسے یہ جملے سنے حسن و حسین رونے لگے, کہنے لگے یا شیخ ہوا ابونا علی بن ابی طالب وصی محمد المصطفیٰ. اے بوڑھے, وہ میرے بابا علی مرتضی محمد مصطفیٰ کی وصی تھے. تو یہ پاک ہستیاں وہ ہیں جو اپنا نام بھی حتی بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتی, اس طریقے سے مدد کرنے والے تھی. اور کئی مرتبہ لوگ آئے مولا سید سجاد کے پاس, حتی ان کے رشتہ داروں کے بارے میں ملتا ہے کہ آتے تھے مولا کے پاس اور شکایت کرتے تھے کہ مولا آپ ہر ایک کو دیتے ہیں, ہمیں نہیں دیتے. لیکن جب مولا کی شہادت ہو گئی تو پھر اسے پتا چلا جو روزانہ رات میں کھانا آیا کرتا تھا وہ کسی اور کے در سے نہیں, وہ انہی کے پاس سے آیا کرتا. اس قدر مولا سید سجاد اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت رہی. اور یہی وجہ ہے جو آج ہم کہتے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی, تو وہ ابو حمزہ سمالی کی دعا تھوڑی ہے میرے ساتھ. کس کی دعا ہے, کس کی دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی؟ مولا سید سجاد کی دعا ہے. دعائے کمیل کس کی دعا ہے؟ کمیل کی دعا تھوڑی ہے. مولا متقیان کی دعا ہے, مولا مرتضیٰ کی دعا ہے. تو ان کی شان یہ ہے دعا سکھاتے بھی ہیں اور نام بھی دے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ دعا بھی تجھے ہم نے تحفے میں دے دی ہے, تیرا نام بھی اس دعا کے ساتھ ہمیشہ قیامت تک رہے گا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تو مولا کے اگر القابات پر گفتگو کی جائے تو وہ ایک مکمل گفتگو ہے. اسی طریقے سے مولا کے اگر امتحانات پر گفتگو کی جائے تو ایک اور مکمل موضوع ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ مولا کے زمانے کے اعتبار سے کچھ آپ کی بیان کروں کہ کس زمانے کے اندر مولا سید سجاد نے زندگی گزاری اور تبلیغ فرمائی. دیکھیں سب جانتے ہیں کہ یزید ملعون اس زمانے میں موجود ہے جب واقعہ کربلا پیش آیا ہے, اور اس کے 3 سال کے بعد یا تقریباً 2 سال کے بعد واصل جہنم ہوا. جب یہ واصل جہنم ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا جسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے, لیکن بیٹا اپنے باپ سے مختلف ہے. اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى, ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آئے ہائے ہائے. ان جیسی آیات کی روشنی میں ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمایا, کہا ہے مردوں سے جو زندہ کیا جاتا ہے وہ ظاہری مردوں سے زندہ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ وہ جو گمراہی کے اندر ڈوب کے مر چکے ہیں ان گمراہ لوگوں سے بھی ہم ہدایت یافتہ کو پیدا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بھی گمراہوں کو پیدا کرتے ہیں تاکہ سبھی کے لیے نشانیاں رہیں اور کوئی غرور میں مبتلا نہ ہو. تو یزید جیسا شخص بھی ہے, لیکن معاویہ ثانی پیدا ہوتا ہے تو اپنے باپ کا انکار کرتا ہے, اپنے دادا کا انکار کرتا ہے, اپنے آبا و اجداد کا انکار کرتا ہے. کہتا ہے حسین ابن علی کے خون سے جو تخت رنگین ہوا ہے میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھنے سے انکار کر دیا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا, اور روایتوں میں نہیں ملتا کہ اسے شہید کیا گیا ہے یا وہ طبی موت مرا ہے, لیکن تاریخ کو مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے افراد جب انتقال کرتے ہیں تو عام طور پر پیچھے پستے پشت کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے جو انہیں شہید کرتا ہے. تو معاویہ ثانی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد حالات بڑے بگڑ گئے. ایک طرف عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر اور حجاز کے اندر اپنی حکومت کا اور اپنی خلافت کا اعلان کر رہا ہے عبداللہ بن زبیر. دوسری طرف سے شام کے اندر اب یہ تیاری ہے کہ کس کو حاکم بنایا جائے. تو اب معاویہ ثانی کے بعد جو شام میں حاکم بنا ہے وہ مروان بن حکم بنا. اور یہ مروان بن حکم وہ ہے کہ جو صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں, کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے, اس کے باپ پر بھی لعنت بھیجی. اور اتنی واضح بات تھی کہ نبی اکرم نے اپنے زمانے میں بہت سے منافقین کو پھر بھی اجازت دی تھی, لیکن یہ اتنا بڑا منافق تھا, اس کا باپ حکم بن ابی عاص, یہ اتنا بڑا منافق تھا, اتنا مذاق اڑایا کرتا تھا نبی اکرم کا کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے باہر نکال دیا جائے, جلا وطن کر دیا گیا, اور اسے اجازت نہیں تھی کہ مدینہ میں لوٹ کر آئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم نے اس کے باپ کو باہر نکالا تھا, خلیفہ اول آئے, اس کو اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ مدینہ میں آئے. خلیفہ ثانی آئے, دوبارہ اجازت نہیں ملی کہ مدینہ میں آئے. لیکن جب خلیفہ ثالث کا زمانہ آیا تو نہ صرف یہ کہ اس کو آنے کی اجازت مل گئی, بلکہ مروان کو انہوں نے اپنا داماد بنایا ہے.
اب محسوس کیجئے کہ خلافت کس نہج پر جا رہی ہے. تو مروان بن حکم یہ حاکم بنا ہے, اور جب ایسا شخص حاکم بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جان لیجئے کہ یہ یزید سے کم تو نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ ایک ہی سال زندہ رہا اور وہ مر گیا. اگلے سال اور اگلے جب اس کے بعد خلافت ملی تو اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو ملی, اور یہ عبد الملک بن مروان وہ ہے کہ جس کے ساتھ مولا سید سجاد نے 21 سال گزارے ہیں. خود مولا سید سجاد کی جو مدت امامت ہے وہ 35 برس تھی. 35 برس تک مولا واقع کربلا کے بعد زندہ رہے, اور اس نے مولا سید سجاد کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ 20 سے 21 سال تک کا گزارا ہے. یعنی سب سے بڑا پیریڈ عبد الملک بن مروان نے گزارا. عبد الملک بن مروان کو کیوں حکومت ملی؟ عجیب بات ہے. مروان جو ایسا تھا, اور مروان کے جس کے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور تھیں, اس کا بیٹا وہ تھا جو بڑا عبادت گزار نمازی متقی تھا, اور اتنا نمازی تھا, اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ مسجد نبوی میں صبح و شام بیٹھا کرتا تھا. اسے لوگ کہتے تھے یہ حمامۃ المسجد ہے, یعنی یہ مسجد کا کبوتر ہے, مسجد کے اندر صرف رہتا ہے, مسجد کے اندر ہی گھوما کرتا ہے. اتنی نمازیں پڑھنے والا, اتنا تلاوت قرآن کرنے والا. لیکن ہاں, تاریخ نے بتایا ہے کہ جب اسے خلافت ملی اور حکومت ملنے کی اطلاع ملی تو وہ قرآن جس کی تلاوت کر رہا تھا اسے زمین پر رکھا, اور میں نے بہت ادب کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا ہے, زمین پر اسے پھینکا اور پھر تیر جوڑا, اور تیر قرآن کریم کے اوپر پیوست ہوا اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک, اے قرآن اس کے بعد میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. جس مقصد کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں مقصد حاصل کر لیا. تو میرے نوجوانوں کو, میں اپنے دوستوں کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے امام کے اندر بھی بہت سارے بظاہر متقی پرہیزگار اور بظاہر علماء نما لوگ موجود تھے, لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ پھر حکومت کے اندر آئے تو وہی فساد برپا کریں جو سید سجاد کے زمانے میں برپا کیا. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, بڑی سادگی کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم بھی دیندار ہیں وہ بھی دیندار ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ دینداروں کی حکومت قائم ہو جائے گی, لیکن نہیں معلوم یہ دیندار اگر حکومت میں آ جائیں تو دین کو بھی برباد کریں گے اور دنیا کو بھی برباد کریں گے. اس لیے کبھی کبھار کچھ سیکولر لوگ پھر بھی بہتر ہوتے ہیں, کچھ روشن فکر لوگ پھر بھی بہتر ہوتے ہیں ایسے نمازیوں سے, ایسے قاریان قرآن سے, ایسے مفتیان سے, ایسے مولویوں سے کہ جو دین کو استعمال کرتے ہیں تو اپنے دنیا کے لیے استعمال. اور جب عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر آیا ہے تو نہ صرف اس نے یہ کام کیا ہے بلکہ اسی کے زمانے میں جو گورنر بنے ہیں وہ سخت ترین اور شقی ترین گورنر تھا, جس میں سے ایک حجاج ابن یوسف ہے. اور حجاج ابن یوسف تو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے, سبھی جانتے ہیں کہ حجاج کے مظالم کیسے تھے. اور 3 سخت ترین گورنر اور 3 اہم ترین جگہوں پر موجود تھے. عراق کے اندر حجاج ابن یوسف, مدینہ اور حجاز کے اندر ہشام ابن اسماعیل جو حجاج ثانی ہے, اور خراسان میں محلب جس کو آپ حجاج ثالث کہتے ہیں. سخت ترین لوگوں کو عبد الملک بن مروان نے معین کیا تھا. یہ عبد الملک بن مروان جو اتنا حمامۃ المسجد کہلاتا تھا, جب حکومت آئی ہے تو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے تو اس کے زور میں ہوا. اور حجاج کے بارے میں تو میں ایک صرف جملہ کہوں گا, عمر بن عبدالعزیز جو انہی کے ہی خاندان سے آگے چل کر آئے ہیں, عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے, اور جنہوں نے باغ فتق لوٹایا تھا اور مولا متقیان پر سب و شتم کو بند کیا تھا. عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے ہیں کہ لو جاءت کل امت بخبیثها وجئنا بالحجاج لغلبناہم, اگر ہر امت اپنے خبیث ترین افراد کے ساتھ آئے اور ہم صرف حجاج ابن یوسف کے ساتھ آئے تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے. اتنا بڑا, یہ میرا تو جملہ نہیں ہے, عمر بن عبدالعزیز کا جملہ ہے, اس کا تجزیہ ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ خیر پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے غذا اس کی خون تھی, اور اسے لطف نہیں آتا تھا مگر یہ کہ روزانہ خون سادات کو بہتا ہوا دیکھے. اور اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد جب اس کے زندان کو کھولا گیا تو اس وقت جب اس کے زندان کو کھولا گیا ہے تو 1,40,000 قیدی اس کے زندان میں موجود, اور ان قیدیوں میں سے 20,000 خواتین بھی تھیں. اور میں ایک جملہ بہت خاموشی سے کہہ کے جا رہا ہوں, اور کسی کو لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی, اور اس پر کوئی چھت بھی موجود نہیں تھی. جب یہ قیدی
سایہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا تو حکم دیا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر پتھر مارے جائیں. جب کھانے کا وقت آتا تھا تو کھانے کے اندر ایک تو جو کا کھانا، جو کی روٹی دی جاتی تھی، اس جو کو مخلوط کیا جاتا تھا مٹی کے ساتھ. ایسی روٹی کھلائی جاتی تھی انہیں تاکہ زندہ بھی رہیں مرتے بھی رہیں. جب پانی دینے کا وقت آتا تو کبھی بھی میٹھا پانی نہیں دیا، ٹھنڈا پانی تو بہت دور کی بات، میٹھا پانی نہیں دیا، ہمیشہ کڑوا پانی پلایا. اور یہ ایسا شخص جو خود آ کر بصرہ میں کہتا ہے، خود آ کر اپنے افتخارات بیان کرتا ہے، اور ایسے ایسے افتخارات بیان کیے ہیں کہ جس کو میں یہاں پر ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس کے 2 جملے یہ ہیں، کہتا ہے کہ ہمارا افتخار یہ ہے کہ جب ہم علی کے نام کو سنا کرتے تھے کہیں سے تو نعوذ باللہ ان پر بھی لعنت بھیجا کرتے تھے، ان کی اولاد پر بھی لعنت بھیجتے تھے، ان کی زوجہ پر بھی لعنت. اللہ. اور پھر اس کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے سامنے آ گیا اور کہیں اس کو پتا چلا کہ ذرا سا محب اہل بیت ہے تو فوراً سے قتل کروا دیا جاتا تھا. کمیل ابن زیاد نخعی ہوں، جناب قنبر ہوں، جناب زید ابن سوہان، ساسا ابن سوہان، بڑے بڑے اصحاب کو اس نے شہید کروایا. یہاں تک کہ صحابہ رسول کی پشت پر مہر لگائی گئی ہے. اور مہر وہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں دفتروں میں لگائی جاتی ہے اور کاغذوں پہ لگائی جاتی ہے، داغ کیا جاتا تھا، گرم کیا جاتا تھا اور پشت پر لگایا گیا ہے کہ یہ غلام ہیں بنی امیہ کے. اور کس کس پر مہر لگائی؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کی پشت پر لگائی گئی، انس ابن مالک کی پشت پر لگائی گئی، سہل ابن سعد ساعدی کے جو واقع کربلا میں شام میں جب ہم سنتے ہیں کہ یہ اسیروں کا قافلہ آیا تو سہل ابن ساعدی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شام میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے. وہ سہل ابن ساعدی، کیونکہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو اکابر اصحاب کے اندر شامل ہیں، سب سے آخر میں جن کی موت واقع ہوئی جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری اور سہل ابن سعد ساعدی، ان کی پشت پر مہر لگائی گئی. یہ ہے حجاج ابن یوسف. یہ حجاج ابن یوسف مولا چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گورنر ہیں. اب یقیناً جو ہماری گفتگو توجہ سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ حجاج کے جس سے کسی پر بھی رحم نہیں کیا، ذرا سی اطلاع مل جاتی تھی کہ علی کا چاہنے والا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا، تو اس نے سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے سوال. سید سجاد تو ان کی گھر کے چشم و چراغ ہیں، سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والے کربلا کے واقعے کی مولا سید سجاد ہے، سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب سنیے گا، مولا سید سجاد صحیح ہے کہ بیمار کربلا تھے، انہیں قیدی بنایا گیا، لیکن یہ سب اپنے اختیار سے انہوں نے کیا تھا. اور اگر وہ اختیار استعمال کرتے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے تو کوئی قیدی بنانے کی جرات نہیں کر سکتا. اسی لیے چند ایک مقامات پر مولا سید سجاد نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے. اور یہ وہی انداز ہے کہ جو مولا متقیان کا بھی تھا. بہت ساری چیزوں میں برداشت کیا، سیدہ کونین کی بے حرمتی کی گئی، برداشت کیا، لیکن جب یہ برداشت حد سے باہر نکل گئی اور کہا کہ اب قبر کو نبش قبر کی جائے گی، قبر کو کھودا جائے گا، پھر حیدر کرار کی تلوار باہر آ گئی. اب یہاں پر ہم اپنے اختیار کا استعمال کریں گے. تو ایک حد تک ائمہ علیہم السلام نے مظالم کو برداشت کیا، صبر کیا ہے، اور پھر ہدایت ہی کی وجہ سے بعض مقامات پر اپنے اختیار کو استعمال کیا. حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کو خط لکھتا ہے کہ اے عبد الملک بن مروان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت قائم رہے تو علی ابن الحسین کو بھی تو قتل کر دے، اور اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے حکم دے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. عبد الملک بن مروان نے جواب دیا، اے حجاج انہیں قتل نہ کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس گھرانے کے کسی فرد کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کی حکومت چلے جاتی ہے، اس کی حکومت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں یہ شہید نہیں کرنا. یہ بات اس نے بیان کر دی حجاج کے سامنے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے بھی سید سجاد کو مدینہ سے شام بلایا تھا اور قید میں رسن کر کے بلایا تھا، لیکن ایک منزل کے بعد دوسری منزل کے بعد جب تیسری منزل آئی تو جو افراد لے کر جا رہے تھے عبد الملک بن مروان کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ جن زنجیروں میں ہم نے سید سجاد کو جکڑا تھا وہ زنجیریں تو موجود ہیں، سید سجاد موجود نہیں. اور یہاں سید سجاد نے اپنے اختیار کا فیصلہ کیا اور اپنے اختیار کو استعمال کیا. کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن عبد الملک بن مروان نے ان کارندوں کو کہا کہ سید سجاد کو اب شام نہ لے کر آنا، انہیں مدینہ ہی میں چھوڑ کر آؤ. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، اور یہ زہری سے بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ سید سجاد کو جب تم مدینہ سے شام لے کر آ رہے تھے تو ایک دن ایسا آیا جب سید سجاد میرے سامنے دربار میں آ گئے
اور جب وہ حیدر کرار کی صورت میں، جعفر طیار کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں تو مجھ پر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ میرا لباس گیلا ہو گیا. بس اس سے زیادہ تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا تھا. وہ روب سید سجاد کا مجھ پر طاری ہوا کہ میرا بدن گیلا ہو گیا. اور میں نے کہا کہ اے سید سجاد، آپ اتنا جلدی یہاں پر کیسے آ گئے؟ آپ یہاں پر آ کے تشریف فرما ہوئیے. سید سجاد نے کہا خبردار، اگر تو نے ہم پر مزید ظلم کا آغاز کیا تو یاد رکھ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری حکومت برباد ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا. اس لیے آئندہ مجھے مدینہ سے نہ بلانا. مولا سید سجاد نے اسی لہجے میں جواب دیا جس لہجے کے اندر حیدر کرار حاکم وقت کو جواب دیا کرتے، جس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کے اوپر یہ رعب طاری ہوا کہ حجاج کو کہہ رہا ہے اے حجاج، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ ہماری حکومت چلی جائے گی. یہی تو فرق ہے باقیوں میں اور علی والوں میں. کسی نے کہا تھا کہ ہم نے یوں ہی تو مولا نہیں کہا ان کو، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں. مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. یا علی یا علی. تو حجاج جیسا شخص بھی خاموش ہے مولا سید سجاد کو اگر شہید نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے. اختیار کا استعمال کیا ہے. جو لوگ کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں کہ علی تو شیر خدا تھے، علی تو شاہ مردہ تھے، علی تو ہر جنگ کے اندر سب سے آگے تھے، انہوں نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ تو ہر موقع پر یہ تلوار نہیں نکالتے ہیں، جب بات حد سے گزر جاتی ہے تب تلوار کھینچتے ہیں. جس طریقے سے حیدر کرار نے نفش قبر حضرت زہرا کا جب وقت آیا اس وقت تلوار کھینچی، اسی طریقے سے جب سید سجاد کو شہید کرنے کا وقت آیا اس وقت مولا سید سجاد نے اپنے روح و جلال کا اظہار فرمایا. تو ان کے اظہار کے اندر فرق ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے. اس لیے مولا سید سجاد کے اندر واقعاً وہ صبر کا پہاڑ تھے کہ جو کوئی اور تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی عام افراد جب آتے تھے تو ان کی مدد کرنا تو یہ تو عام بات ہے، انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے، اولیاء کرام بھی کیا کرتے تھے، یہ تو ان کے لیے عام بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ دشمن بھی ان کے در پر آیا اور درخواست کیے تو ان کی درخواست کو بھی پورا کیا. اسی لیے تو فرزند نے کہا تھا ان کی زبان سے ہم نے کبھی لا نہیں سنا. یہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، کبھی کسی کو رد نہیں کرتے ہیں. اور یہ وہی مزاج ہے جو علی کا مزاج تھا. اگر ان کے در پر بھی کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو علی انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں اور وہ زبان سے اعتراف کرتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. یا اللہم صلی علی محمد. مروان یہ کہتا ہے کہ جب یزید کے زمانے میں ہم پر حملہ ہوا، کیونکہ شام کی جب فوجیں آئی ہیں، اچھا یزید اور مروان کے اندر کوئی خاص دوستی نہیں ہے، یزید اپنی حکومت چاہتا تھا، مروان بعد میں حاکم بنا ہے. یزید کی فوجوں نے جب مدینہ کے اوپر حملہ کروایا ہے جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس واقعے کے وقت مروان مدینہ میں موجود ہے. کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ یہ جب فوج آئے گی اور ویسے بھی اہل مدینہ اس سے بیزار ہیں، میں یقیناً مارا جاؤں گا، میرا خاندان اجڑ جائے گا، میرا گھر اجڑ جائے گا. میں آیا بہت سارے لوگوں کے پاس سفارش کے لیے کہ میری کوئی مدد کر دے، اور باقاعدہ روایت کے اندر جملہ موجود ہے عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، کہا کہ مجھے پناہ دے دو. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں خود پناہ تلاش کر رہا ہوں، تمہیں کیا پناہ دوں. تو پھر کہتے ہیں کہ میں کسی اور در پر نہیں گیا سوائے حسین کے بیٹے زین العابدین کے. مروان جیسا شخص کہ جو قتل حسین میں شریک ہے، وہ آیا سید سجاد کے پاس، کہا کہ اے سید سجاد کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مولا سید سجاد کا طریقہ یہ تھا، جب یزید کی فوجیں آئی ہیں تو مولا سید سجاد مدینہ سے باہر ینبوع کے مقام پر رہا کرتے تھے، ینبوع کے مقام پر. اور یزید کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، جب حسین مظلوم کو شہید کر دیا تو سید سجاد پر ہارڈ فرض. اس لیے ینبوع کے مقام پر جب امام چلے گئے، کہا کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں. مولا سید سجاد نے کہا میرا گھر تیرا گھر ہے. اللہ اکبر. مروان جیسے ظالم اور قاتل کو کہا یہ میرا گھر تیرا گھر ہے. تو اپنی عورتوں کو رہنے کے لیے کہتا ہے رہنے دے، اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، بچوں کو چھوڑ دے. مروان کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟
کہا میں کیسے نہ پہچانوں گا، میرے بابا کا سر میرے سامنے ابھی بھی آتا ہے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ہم اہل بیت کا کردار یہ ہوتا ہے دشمن بھی ہمارے در پر آ کر کچھ مانگتا ہے تو ہمیں اسے بھی نہیں لوٹاتے، ہم اسے بھی منع نہیں کرتے، اور مروان کو پناہ دی ہے۔ اور یہ صرف مروان کا معاملہ نہیں ہے، ہشام ابن اسماعیل جو حاکم مدینہ تھا، جس کو میں نے کہا کہ یہ حجاج ثانی ہے، اس کے اوپر یہ وقت آیا کہ اسے معزول کر دیا گیا، مدینے والوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسے نکال دیا، اور اسے بھی باندھ کر رکھا مدینہ کے اندر کہ جس کے اوپر اسے ظلم ڈھایا ہے وہ آئے سے بدلہ لے۔ لوگوں نے آ کر پتھر مارے، لوگوں نے آ کر جوتیاں ماری، لوگوں نے آ کر لکڑیاں پھینکی اس کے اوپر، بہت ظلم کیا اس کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب نے اپنا بدلہ لیا تھا کہ اتنا بڑا ظالم تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا سوائے سید سجاد کا، میں نے ان کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے تھے اتنے کسی پر نہیں ڈھائے تھے، لیکن کیا دیکھا کہ جب امام زین العابدین میرے سامنے سے آئے تو مجھے ایک نظر دوڑائی اور اس کے بعد سر جھکا کے آگے بڑھ گئے، ایک جملہ بھی مجھے نہ کہا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ہشام ابن اسماعیل اس وقت یہ اعتراف کرتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار جانتا ہے کہ اپنی رسالت کن بندوں کے ہاتھوں میں تھے، آئے خدا جانتا ہے کہ کن ہاتھوں میں دی جائے یہ رسالت ہے، ایسے پاک و پاکیزہ ہاتھ۔ اور وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدہ کائنات کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تھا تو پھر مولائے کائنات ان لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے روابط کیوں تھے، ان سے مشورہ کیوں لینے کے لیے آتے تھے، انہیں مشورہ کیوں دیتے تھے، ان کے ساتھ کیوں بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کیوں کیا کرتے تھے، ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ایک بہت بڑے اعتراض کا میں جواب دینے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کو اگر انہوں نے شہید کیا تھا تو کوئی بھی شوہر کوئی بھی مرد یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ گفتگو کرے، جب بھی بات کرے تو بد کلامی کے ساتھ بات کرے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے انہیں مارے، اور وہ جو حیدر کرار ہو جو فاتح خیبر و خندق کو انہیں کیسے معاف کر دیا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ نبی اکرم کے وصی ہیں جو اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، یہ رحمت للعالمین کے وصی ہیں جو رحمت ہی رحمت بکھیرا کرتے تھے۔ جس طریقے سے سید سجاد نے اپنے باپ کے قاتل کو پناہ دے دی، جس طریقے سے سید سجاد نے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہشام اسماعیل کو معاف کر دیا، تو سید سجاد جو اپنے باپ کے قاتل کو اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جد مولا متقیان سید کائنات کے قاتل کو بھی اسی طریقے سے معاف کر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات، جو کہتے ہیں کہ منطق میں یہ بات نہیں آتی، تو واقعی منطق میں نہیں آتی، لیکن دیکھیں تو صحیح علی والوں کا کردار ہے، یہ نبی والوں کا کردار ہے، یہ خون اور ہے جو ان رگوں میں جاری ہے، یہ کردار اور ہے۔ اسی لیے کسی نے جب ایک خواب میں منظر دیکھا کہ مولا متقیان اس کے خواب میں تشریف لائے، ایک سوال اس کو بہت تنگ کرتا تھا، مولا متقیان سے سوال کیا کہ کہا یا علی، ہم نے نبی کا کردار دیکھا تو بڑا عجیب تھا، جن سے نبی اکرم سے جنگ کرتے رہے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں بار بار آتے رہے، جب فتح مکہ کا موقع آیا اور ان سے بدلہ لینے کا وقت آیا تو سب کو کہا کہ یہ طلقاء ہیں، یہ آزاد ہو گئے، انہیں معاف کر دیا جائے، ہے میرے ساتھ؟ جنہوں نے جنگ کی تھی جب ان سے انتقام کا وقت آیا تو انہیں معاف کر دیا، اور جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے اپنے سارے بدلوں کو پورا کیا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اگر بدر کے بزرگ میرے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے حسین سے بدلہ لے لیا۔ تو یہ عجیب ہم نے فرق دیکھا، آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ معاف فرما دیتے ہیں، ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ آپ سے نہ صرف انتقام لیتے ہیں بلکہ آپ پر مزید ظلم ڈھاتے ہیں، یہ کیا فرق ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اور ہے، ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اور ہے۔ ہمارے پاس حکومت آتی ہے تو ہم سب کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے پاس حکومت آتی ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا، ان کے ظرف میں جو تھا وہ انہوں نے خالی کیا، ہمارے ظرف میں جو تھا وہ ہم نے خالی کر دیا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو اس لیے مولا سید سجاد کا کردار یہ نظر آتا ہے، اور اگر ہم ائمہ کے کردار کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پھر حیدر کرار نے وہ کردار کیوں پیش کیا، یہ ان کی رگوں میں موجود ہے۔ انہوں نے صرف ابھی ایک علی کو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے تو سوالات ذہن میں آ گئے، باقی علی کو پڑھیں گے تو جوابات بھی ذہن میں آ جائیں گے۔ تو
تو یہ مولا سید سجاد کا عفو درگزر تھا، لیکن دوسری طرف سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا سید سجاد کے پاس اختیار پورا ہے، پورا اختیار ہے۔ اسی لیے ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا میری مدد فرما دیجئے۔ مولا نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کچھ ہوتا تو ہم ضرور دیتے، اور میرے لیے بہت بات سخت ہے کہ تو مانگی اور میں کچھ دے نہ سکوں۔ کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دے دیجئے۔ مولا نے فرمایا اپنی کنیز سے کہ جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے وہ اس کے پاس لے کر آ جائے۔ 2 روٹیاں جو سوکھی روٹیاں تھیں، کہا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی لے کے جاؤ۔ جب وہ لے کے چلا گیا، وہ تو مومن تھا، لے کے چلا گیا تو جو منافق موجود تھا کہا کہ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، دوسری طرف سے گھر اتنا خالی ہے کہ روٹیاں دینے کے لیے موجود نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ منافق پیچھے پیچھے چلنے لگا تو کیا دیکھا کہ وہ جس کو 2 روٹیاں دی گئی تھی، اس نے جب چبانے کی کوشش کی تو اسے چبائی نہیں گئی، کھانے کی کوشش کی تو اسے کھائی نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ اس کا میں کچھ اور علاج کرتا ہوں۔ ایک روٹی کو لے کر گیا ایک مچھلی والے کی دکان پر، اس کے بعد مچھلیاں ختم ہو گئی تھی، ایک آخری سڑی ہوئی مچھلی تھی، کہا کہ مجھے یہی مچھلی دے دو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گوشت ہوگا جو میرے کام آ جائے گا۔ ایک روٹی اسے دی، کہا کہ مچھلی دے دو، مچھلی سے لے لی۔ کچھ آگے بڑھا، ایک نمک والے کی دکان تھی، کہا کہ میں کچھ نمک ملا کر کھاؤں گا، نمک بھی ہو جائے گا۔ ایک روٹی اسے دی، کہا کہ اپنا نمک دے دو۔ یہ نمک اور مچھلی لے کر جب ایک مقام پر پہنچا اور مچھلی کو ابھی ذبح کیا تو کیا دیکھا کہ مچھلی کے اندر سے 2 موتیاں نظر آئی۔ ابھی 2 موتیاں دکھائی دی تھی کہ وہ جو 2 لوگ جن سے روٹیاں کے بدلے یہ چیزیں لی تھی وہ بھی واپس آ گئے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مچھلی میں کیا ہوا ہے، کیا نکلا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ روٹیاں ہم نے بھی چبانے کی کوشش کی، ہم سے بھی نہیں کھائی گئی، یہ روٹیاں بھی تو ہی لے لے، روٹیاں بھی تجھے دے دیتا ہوں میں، تو روٹیاں بھی لے لے، اور یہ جو کھانا بھی تجھے دیا تو اتنا غریب ہے، یہ بھی تو اپنے پاس ہی رکھ۔ جیسے یہ ساری چیزیں اس کے پاس آئی، مولا کے خادم آ گیا۔ مولا کے خادم نے کہا کہ جو روٹیاں تجھے سید سجاد نے دی تھی وہ واپس کر دے، کیونکہ سید سجاد کہتے ہیں یہ روٹیاں ہمارے علاوہ کوئی کھا نہیں سکتا۔ تو اختیار یہ تھا کہ واقعاً زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، لیکن ہدایت کے لیے دونوں پہلو ضروری ہیں۔ اگر ہر مقام پر اپنے معجزات اور اپنی کرامات کا اظہار فرماتے رہیں گے تو کہیں گے کہ ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے مختلف ہے، ہم کیسے اپنی زندگیوں کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو مولانا سید سجاد نے کیا ہے۔ اس لیے مولانا سید سجاد نے کہا میں دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہوں، تم کم از کم اپنے دوستوں کو تو معاف کر دو، کم از کم اپنے رشتہ داروں کو تو معاف کر دو، میں تو اپنے قاتل کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ کردار پیش کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہو سکے۔ اور وہ واقعہ کہ جو بسا اوقات کسی اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے، جناب محمد حنفیہ واقع کربلا کے بعد کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے انہیں امام ماننا شروع کر دیا، انہوں نے دعویٰ امامت کیا۔ اب تاریخ کے اندر ہر طرح کی بات موجود ہوتی ہے، اور ایک پورا فرقہ کیسانیہ کے نام سے محمد حنفیہ کے بعد پیدا ہوا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ وہ تھے کہ جنہوں نے دعویٰ امامت کی، مولانا سید سجاد اس زمانے میں موجود ہے۔ اور پھر ابو خالد کابلی، اگر ان کا نام آپ کے ذہن کے اندر ہو تو ہم نے پہلی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ 3 افراد وہ تھے جو واقع کربلا کے بعد مومن اور مسلمان رہے، اس میں سے سب سے پہلا نام ابو خالد کابلی کا۔ ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد میں محمد حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ امام وقت ہیں، یہ حجت خدا ہیں، لہٰذا میں ان کے ساتھ آ کر سوالات کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے احساس ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ امام نہ ہو، تو میں نے سوال کیا کہ کیا اس زمانے میں آپ ہی حجت خدا ہیں، آپ ہی امام وقت ہیں؟ تو خود مجھے محمد حنفیہ نے کہا کہ اس زمانے کا امام حسین کا بیٹا علی بن الحسین، وہ امام الانس والجان ہے، جاؤ ان کی بیعت کرو، خود محمد حنفیہ نے کہا۔ تو میں امام کی خدمت میں آیا، اور جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے بھی جملہ شاہ فرمایا کہ جب تجھے معجزہ دیکھ لیا ہے اس کے بعد آیا ہے۔ اور ابو خالد کابلی کا جو اصلی نام تھا جس کو ان کی مادر گرامی نے رکھا تھا، اسی نام سے پکارا، کہا کہ مولا یہ نام تو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میری ماں کے اور میرے۔ کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہمارا اختیار اتنا ہے کہ تمہارے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے کاموں کو بھی جانتے ہیں۔ تو جناب محمد حنفیہ ایک مرتبہ لوگوں کے لیے واضح کرنے کے لیے جان لے دنیا والے بھی کہ اس زمانے کا حجت خدا کون ہے، امام وقت کون ہے، ایک مرتبہ خود بھی حج پر جاتے ہیں اور مولا سید سجاد بھی حج پر موجود۔
یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مولا کثرت سے حج انجام دیا کرتے تھے. کیا دیکھا کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ جب تھا اس وقت خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا ہے اور تخریب خانہ کعبہ ہو چکی ہے. اور عجیب بات ہے وہ حجاج ابن یوسف کے جس نے خانہ خدا کا احترام نہیں کیا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر کا ایک ساتھی مروان کی قبر پر جا کر پناہ لیتا ہے تو حجاج نے کہا کہ مروان کی قبر کو بے حرمتی نہ کرنا، وہ جو شخص ہے اسے چھوڑتے تو چھوڑ دو، قبر مروان کی بے حرمتی نہیں کرنا. یہ حجاج. اور اسی طریقے سے قبر حاکم شام کے بارے میں بھی یہی اس کے جملے ہیں. وہ حجاج کے جو خانہ خدا کی اہمیت نہیں ہے، اس کی حرمت کو کوئی خیال نہیں ہے، لیکن قبر مروان اور قبر حاکم شام کا یہ خیال. خیر، جس کو جس سے عقیدت ہو خدا اسی کے ساتھ اسے محشور کرے. تو خانہ کعبہ کی جب تخریب کا واقعہ ہو چکا ہے تو مولا سید سجاد بھی آئے ہیں، محمد حنفیہ بھی آئے ہیں، اور حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کسی سے نصب نہیں ہوتا. مولا سید سجاد نے فرمایا یہ وہی نصب کر سکتا ہے جو حجت خدا ہو، کیونکہ نبی اکرم کے زمانے میں بھی جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تھا تو کوئی نصب نہ کر سکا سوائے وہ کہ جو حجت خدا ہو. آج کے زمانے کا جو حجت خدا ہے وہی حجر اسود کو نصب کر سکتا ہے. کہا اے چچا محمد حنفی آپ آگے آئیے اور آپ نصب کر کے دیکھیے کیا آپ سے یہ نصب ہوتا ہے. محمد حنفیہ نے اپنے بیٹے کی بات مانی، کیونکہ یہ وہی انداز تھا کہ جو جناب ابو طالب کا ہمیں نظر آتا ہے. وہاں وہ چچا تھے جو بھتیجے کا تعارف کروا رہے تھے، یہاں محمد حنفیہ چچا ہیں جو سید سجاد کا تعارف کروا رہے ہیں. محمد حنفی آگے بڑھے، حجر اسود کا بوسہ دیا، حجر اسود کو نصب کرنے کی کوشش کی، اسے نصب نہ ہوا. یہاں تک کہ علی بن الحسین آگے آئے، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، نصب کیا، اسے چوما تو حجر اسود سے آواز آئی اللہم ان الوصیۃ والامامۃ بعد الحسین ابن علی الی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے دنیا والو یاد رکھو آج کے زمانے میں امامت اور قیادت اگر کسی کو حاصل ہے تو حسین ابن علی کے بعد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بار محمد والے محمد صلوات اللہ تو جہاں اختیار دکھانے کا وقت آیا وہاں مکمل اختیار مولا سید سجاد نے دکھایا. یہ مجبور نہیں تھے، انہوں نے کردار پیش کرنا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس لیے وہ کردار پیش کیا. اور ایسے نمازی ایسے عبادت گزار کے کنی سے سوال کیا گیا یہ بتاؤ سید سجاد کی زندگی کو تم نے کیسا پایا؟ تم تو گھر کے اندر موجود تھی. انسان کی باہر کی زندگی اور ہوتی ہے، گھر کی زندگی اور ہوتی ہے. کہا کہ گھر کی زندگی کو کیسا پایا؟ کہتی ہے اتنبو او اختصرو، میں تمہیں تفصیل سے بیان کروں یا مختصر بیان کروں؟ کہا کہ بل اختصری، تم مجھے مختصر بیان کرو. مختصر زندگی کیسی تھی سید سجاد کی؟ کہا اتنا یاد رکھو، ایک جملہ میں بتاتی ہوں، اتنا یاد رکھو، میں نے اپنے مولا سید سجاد کے لیے دن میں کبھی کھانا نہیں لگایا، رات میں کبھی بستر نہیں لگایا. یہ ان کی زندگی کا خلاصہ. ایسے عبادت گزارتے سید سجاد. اور جو اتنی نمازیں پڑھنے والا ہو، اتنے روزے رکھنے والا ہو، وہ پھر دنیا کو کھلانے والا بھی ایسا تھا. رات میں نکلا کرتے تھے. اور امام باقر نے جہاں اس انداز سے گریہ کیا ہے کہ میرے بابا کی پشت پر زخم موجود تھے جو کربلا کے زخم تھے، تو ایک گریہ روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے کیا تھا کہ جب کسی نے سوال کیا یہ زخم کس چیز کا ہے تو مولا نے فرمایا کہ وہ بوریاں جو سید سجاد راتوں میں اٹھا کر نکلا کرتے تھے، ان بوریوں کا نشان میرے بابا کی پشت پر موجود ہے. بس عزیزوں، آج کی گفتگو آخری گفتگو تھی اور وقت کیسے نکل گیا پتہ نہیں چلا. پروردگار مولا سید سجاد کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے حقیقی غلاموں میں، ان کے خادمین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. اور جیسے آقا سید سجاد نے عزاداری کی ہے ویسے ہم سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا سید سجاد کی زندگی کو میں بیان کر دیا اور میرے ذہن میں تھا کہ مجھے بی بی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنی تھی، لیکن واقعاً وقت بہت کم ہو گیا. میں بس مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. شہید دستہ غیب شیرازی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں زمانے کے امام دکھائی دیے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جملہ جو تم مولا حسین کے لیے زیارت میں پڑھتے ہو وہی جملہ زینب کبریٰ کے لیے بھی ہے. جملہ سنیں گے کیا جملہ ہے؟ کیا غضب کا جملہ ہے. زیارت کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں قد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء. اے حسین آپ نے کربلا کے میدان میں وہ صبر کیا ہے کہ آسمان کے فرشتے حیران ہو گئے. قد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ تعجب کر رہے ہیں. یہ حسین کا صبر ہے. وہ ابراہیم کا صبر تھا،
یہ حسین کا صبر ہے. کہا جاتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تھی تو صحیح گوسفند تو آ گیا اور جانور ذبح ہو گیا، لیکن جو چھری رکھی تھی اس کا نشان باقی رہ گیا. صرف اس نشان کو ان کی مادر گرامی جناب ہاجرہ نے دیکھا تو زندہ نہ رہ سکی، 3 دن کے اندر مر گئی. ظاہر سی بات ہے کہ اسماعیل جیسا فرزند ہے، اسماعیل جیسا فرزند ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ایک ہی بیٹا اسماعیل، ان کی گردن پر چھری چلتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف چھری کا نشان دیکھا. 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. آئے ذرا کربلا کی ماؤں کے بارے میں بیان کروں. ایک ماں وہ ہے جس نے اپنے 2 لخت جگر قربان کر دیے، جن کا نام اونا محمد ہے. ایک ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے علی اصغر قربان کر دیا. ایک ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے علی اکبر قربان کر دیا. اور آؤ ان کا صبر دیکھو، انہوں اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا ہے، لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ حساب و کتاب کرنے والا ہے. یہ حوصلہ وہ ہے جو کربلا میں مولا حسین کو خود پروردگار نے دیا. اور کس وقت دیا تھا؟ ایک ماں کا ذکر بھی ہو جائے گا اور شہید کا ذکر بھی ہو جائے گا. جب شہزادے علی اصغر کی گردن پر تیر لگا، روایت یہ کہتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. خدا نہ کرے اس مجمع کے اندر کسی کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس پر ذرا سے بھی کوئی آفت آ جائے، خدا نہ کرے. لیکن اگر ذرا سی بھی کوئی آفت آتی ہے، بچہ چیختا ہے تو باپ کا دل بہت تڑپتا ہے. باپ کا دل برداشت نہیں کر سکتا، کسی طریقے سے وہ خار میرے بچے کے بدن سے دور کیا جائے. علی اصغر کو کوئی خار نہیں لگا ہے، تیر سو شعبہ لگا. اور باپ اس لاشے کو لے کر کیسے جائے؟ یہ بچہ تو وہ تھا کہ جس کی دودھ پینے کی عمر تھی. ارے دودھ نہ دیتے تو پانی دے دیتے ہیں، پانی نہ دیتے تو کچھ نہ دیتے، تیر تو نہ دیتے. فخر میراٹھی نے ظاہراً یہ اشعار کہے تھے، کیا غضب کے اشعار کہتے ہیں کہ سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو. کہتے ہیں کہ سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، عجب ادا سے سرے امتحان ہنسے اصغر. عجب ادا سے سرے امتحان ہنسے اصغر، گلے میں تیر لبوں پر ہنسی کہاں ممکن، جہاں پر رونا بھی مشکل وہاں ہنسے اصغر. اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے اجداد سخی باپ سخی تو بھی سخی. باب الحوائج ہے نا جناب علی اصغر، کہتے ہیں تیرے اجداد سخی باپ سخی تو بھی سخی، تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے اصغر. اجرکم علی اللہ. جب اس 6 مہینے کی لاشی کو لے کر مولا امام حسین خیمے کی طرف آ رہے تھے تو بڑا اضطراب تھا. یہ جملے میں کیسے ادا کروں؟ مولا امام ہیں، حجت خدا ہے، لیکن میں جملے کیسے ادا کروں؟ روایت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں جملے ادا کروں، کیونکہ وہاں سے پھر آواز آئی اور وہاں سے تسلی ملی. کہا اے علی اصغر تیرا لاشا بہت بڑا ہے، تیرا لاشا بہت وزنی ہے، وہاں سے مجھے تیرے باپ کو تسلی دینا پڑے گی. اس لیے آواز غیبی آئی دح یا حسین فإن له مرضعا فی الجنہ، اے حسین اس لاشے کو چھوڑ دو کیونکہ ہم نے جنت سے کچھ حوروں کا انتظام کیا ہے جو اسے دودھ پلائے گی. اجرکم علی اللہ. اور پھر 7 مرتبہ مولا آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. کیسی اس ماں کو بتائیں کہ جسے پانی مانگنے کے لیے گیا تھا اسے پانی نہیں تیر ملا ہے. آئے خیمے کے اندر قدم رکھا. میں روایت دیکھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک طرف سے شہزادی سکینہ آگے بڑھی، دوسری طرف سے ماں ام رباب آگے بڑھی. ماں دیکھ رہی تھی کہ بچے کی کیا حالت ہے، سکینہ جانتی نہیں تھی کہ علی اصغر کیوں خاموش ہے. اس لیے سکینہ نے کہا بابا مجھے معلوم تھا آپ کو اصغر زیادہ پیارے ہیں، اس لیے انہیں پانی پلا کر لے کر آئے. اصغر خاموش ہو گئے، سکینہ کو پانی نہ ملا. لیکن ماں دیکھ رہی تھی بیٹا ساکت ہوا ہے تو پانی ملنے کی وجہ سے نہیں، تیر سے شرابور ہونے کی وجہ سے. اس لیے ماں ام رباب نے ایک جملہ کہا. اب جملہ کیا کہیں؟
اے مولا آپ کا بھی قصور نہیں کہ آپ لے کر گئے ہیں، آپ تو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دوں جس سے شان امامت میں بے ادبی ہو جائے، لیکن اپنے بیٹے کے مرثیے کو بھی پڑھنا ہے، اپنے بیٹے کے مصائب کو بھی پڑھنا ہے۔ جملہ کہے تو کیا کہے، ایک مختصر سا جملہ ادا کیا، کہنے لگی اب مثلو کا ینہر، مولا اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے۔ ہائے اولاد رسول پر کیسا وقت ہے، کیسے ششبہ ہے کو ان ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا۔ بس ادر وہ ماں جو مدینہ سے نکلی تھی تو یہ سوچ کر نکلی تھی میرے پاس کچھ ایسی قربانی نہیں جو حسین کی راہ میں پیش کر سکوں، میرے پاس ایک بچہ ہے جو خود میدان کی طرف جا نہیں سکتا، ایک بچی ہے کہ جس کے اوپر جہاز ساقط ہے، میں کیسے قربانی پیش کروں گی۔ ماں میرے آواز سے ہم سب دستے ادب جوڑ کر عرض کریں، اے شہزادی آپ پر ہمارا سلام، جنہوں نے کربلا ہمیں علی اصغر کو دے دیا، شام میں اپنی بچی سکینہ کو بھی۔ وہ جو بھری گودی کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی، جب مدینہ لوٹنے کا وقت آیا تو گودیاں خالی۔ اسی لیے جب شام سے زندان سے آزادی نصیب ہوئی، ساری بیویاں کربلا آئی، سب نے بیعت کیا، سب نے ماتم کیا، لیکن بیعت کرنے کے بعد 7 دن کے بعد یہ قافلہ دوبارہ تیار ہوا، مدینہ چلا گیا۔ ایک بیوی تھی جو کہتی تھی میں کربلا سے کہیں نہ جاؤں گی۔ یہ کون سی بیوی ہے؟ یہ علی اصغر کی ماں میرا باپ، نہ میرا سہاگ رہا نہ میری اولاد رہی، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ 1 سال تک بیوی مدینہ میں گریا کرتی رہی، اپنے بیٹے کی قبر پر سایہ بنی رہی، لیکن 1 سال گریا کرنے کے بعد جب یہ مدینہ لوٹ کر آئی ہے تو سید سجاد نے کہا ہے مادر گرامی آپ دھوپ میں رہتی ہے، سائے میں آ جائیں تو سنیں گی اس ماں نے کیا کہا، میرا علی اصغر ابھی تک دھوپ میں، میں سائے میں نہیں آ سکتی۔ اور جب سید سجاد نے اصرار زیادہ کیا تو اس ماں نے کہا بیٹا تو بیٹا بن کر کہہ رہا ہے یا امام بن کر حکم دے رہا ہے؟ آئے سید سجاد نے جو امام بن کر حکم دیا، بی بی سائے میں آ تو گئی لیکن سائے میں نہ آئی، لاشا سائے میں آ کر گرا۔ ہائے بیٹا تیری غربت، تیری قبر دھوپ میں رہے، تیری ماں کیسے سائے میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئے کربلا کی ماں پر سلام، شہزادی ام رباب پر سلام، شہزادی ام لیلہ پر سلام، شہزادی زینب کبریٰ پر سلام۔ وہ بی بی کہ جنہوں نے اس پورے کاروان کے سپہ سالاری کی تھی، جب مدینہ لوٹی ہے عبداللہ بن جعفر طیار نے دیکھا تو 2 باتیں ہیں۔ جب داخل ہوئی تو عبداللہ بن جعفر طیار نے سوال کیا، بی بی میں نے سنا ہے کہ کربلا میں جب اون محمد کے لاشیں آئے ہیں تو آپ در خیمہ پر استقبال کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب حسین کے لیے اکبر زمین کربلا پر گرے تو آپ خیمے سے باہر نکل آئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو میرے بچے عزیز نہیں تھے؟ کیوں در خیمہ پر آ کر استقبال نہیں کیا؟ تو شہزادی نے فرمایا میں نے جو صدقہ دے دیا، جب حسین وہ صدقہ لے کر واپس آئے تو مجھے شرم آئی کہ میں حسین کے چہرے پر نگاہ کروں، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، میں تیرے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ نہ لا سکا، یہ ان کے لاش ہے جو میں لے کر آیا۔ دوسرا جملہ وہ ہے، اس بی بی نے کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا تھا، کربلا میں یاد نہ کیا، شام کے زندان میں یاد نہ کیا، جب کٹے ہوئے سروں کو لایا گیا اور کسی نے کہا کہ کیا ان کی ماں مر چکی ہے تو شہزادی نے کہا اس کی ماں تو زندہ ہے، لیکن عباس کا ماتم کرے یا حسین کا ماتم کرے۔ جب مدینہ پہنچی ہیں اور اپنے گھر میں قدم رکھا تو ان کمروں کو دیکھا جہاں اون محمد رہا کرتے تھے، ان بستروں کو دیکھا جہاں پر یہ سویا کرتے تھے، ان کپڑوں کو دیکھا جو یہ پہنا کرتے تھے، تو ایک میں بے اختیار کہنے لگی یا اون محمد، اے اون محمد
امت تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی.